کیا پینشن لینا عام عوام کی حق تلفی کرنے کے مترادف نہیں ہے بغیر کسی ڈیوٹی کے؟ جی ڈیوٹی کے اگینسٹ ہی پینشن ہوتی ہے. پینشن کی آپ ڈیفینیشن سمجھیں اور آج یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیں آپ. یہ جو آج بھی گورنمنٹ نے ایک تماشا ادھم مچایا ہوا ہے, اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ بھی ان کی بہکاوے میں آ گئی ہے کہ جی ہم یہ جو مفت یونٹ ہیں یہ معاف کر دیں گے, ختم کر دیں گے وابڈا والوں کے اور فلاں کے. یہ زیادتی ہے بھائی. وابڈا کی نوکری جس نے لی تھی نا, اس کی نوکری کا یہ پیکج کا حصہ تھا ایک آفیسر کا کہ اسے 200 یونٹ ملیں گے فری. میں وابڈا میں نہیں ہوں لیکن میں حق کی بات کروں گا. آپ کو اس عہد کو پورا کرنا ہوگا. ایک بندے نے, میرے اپنے کئی کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی, میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے اٹامک انرجی کے ادارے میں آ گیا, وہ ریلوے میں چلے گئے. میری تنخواہ تھی 1.25 لاکھ روپیہ, ان کی تنخواہ تھی 60,000 روپیہ, میری ڈبل تنخواہ تھی ان سے, لیکن انہیں ساتھ ریلوے کے ٹکٹ مل جاتے تھے. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کل کو کوئی ریلوے کی بات نکلے تو آپ کے ان کے ٹکٹ ختم کرو. اور بھائی انہوں نے جو ریلوے کی نوکری کی تھی 60,000 روپے اس لیے کہ انہیں باقی بینیفٹ ملیں گے. میرے ساتھ کئی لوگ جو الیکٹریکل انجینئرنگ والے تھے وہ وابڈا میں چلے گئے, ان کی تنخواہیں ہم سے آدھی تھیں, لیکن وہ اس امید پہ تھے کہ ٹھیک ہے یار ہمیں یہ 200 یونٹ ابھی مل رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملتے رہیں گے. اوور آل چلو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری تنخواہ بھی ان کے برابر نہیں تو قریب قریب ہو جائے گی. یہ تو بڑا ظلم ہے کہ آپ ان سے یہ لے لیں. یہ اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب نوکری دینے سے پہلے آپ ڈکلیئر کریں. جو اس بنیاد پہ نوکری لے چکے ہیں ان کے یونٹ آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ ظلم ہے. اور یہ کر کے بھی دیکھ لیں, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں سپریم کورٹ میں جا کے کیس اٹھ جائے گا, کیونکہ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے نا, ان کو اس معاہدے کے تحت ہم نے نوکری پہ رکھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں آمدہ نہیں بھرتیوں والوں کو کہہ سکتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں ان کے پاس. بھائی ایک بندے نے اگر وابڈا میں آ کے 60,000 کی تنخواہ لینی ہے تو بھائی وہ فروٹ کی ریڑھی کیوں نہ لگا لے, ذلیل ہو ادھر آ کے. وہ انہیں امید پہ آتے ہیں. رہا پینشن کا معاملہ, تو پینشن بھی اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے کہ میں 30 سال اپنی زندگی کے حکومت کو دوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو حکومت میرا خرچہ اٹھائے گی اس لیے کہ میں نے سرو کیا. اب یہ کہیں کہ صرف تو 30 سال کیا ہے تو خرچہ 60 سال کا کیوں؟ بھائی وہ جو 30 سال زندگی کے دیے ہیں اس میں وہ پرائیویٹ نوکری کر کے, پرائیویٹ کاروبار کر کے اس سے زیادہ کما سکتا تھا, لیکن اس نے سرکاری جاب اس لیے کی کہ وہ اپنی زندگی سرکار کو دے گا اس معاہدے کے اوپر. آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا, وہ آپ کو عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تو نوکریاں ہیں نہیں ہیں. جن ملکوں میں سرکاری نوکریاں ہیں نا وہاں پہ لوگ نوکری نہیں کرتے. آپ کے ملک میں تو لوگ فوج کی نوکری کے لیے رال ٹپک رہی ہوتی ہے. سعودی عرب میں مار کے بھی کوئی فوج کی نوکری نہیں کرتا کیونکہ پیسہ لوگوں کے پاس, وہ کہتے ہیں کیوں جان سے ایک پہ لگائیں. ادھر بھی یہ جتنے بڑے آفیسر جرنیل ہیں ان کے بچے فوج میں تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ بھی بنا لیے, سب کچھ کر لیا, بچوں تسی موج مارو. ایٹ ڈیفینس ہاؤسنگ کی 1 کنال دی کوٹھی ہے, تسی کو ضروری سیاچن جا کے مرنا ہے. اسی اتنی مشکل وقت دیکھ, میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں, جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں اتنی مشکل نوکری ہے, اور حقیقت ہے مشکل ہے. یہ جو آج بھی جا رہے ہیں بیچارے غریب طبقہ یا جو لوور رینک کے فوجی ہیں وہ چاہتے ہیں چلو ہمارا بچہ افسر بن جائے. افسروں کے بچے کوئی بھی نہیں ہے, وہ اٹامک انرجی میں بھرتی کرواتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. لائف کو تھریٹ ہے, ظاہر ہے, سیدھی سی بات ہے. ہر کوئی بندہ جان دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا. انہوں نے سب کچھ یہاں پہ سمیٹ لیا ہے, وہ آپ کہتے نہیں ہمارے بچے یاشی کریں گے, کیوں لائف ان کی اسٹیک کے اوپر لگائیں. تو ہمارے ملک میں سرکاری نوکری کے لیے رال ٹپکتی ہے, باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. جس کو کوئی نوکری نہ ملے وہ سرکاری نوکری کرتا ہے, کیونکہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا. سرکار میں آپ کو تنخواہ جو ملے گی اس کے اوپر آپ بیٹھے. پرائیویٹ لوگوں نے بزنس کیے, لوگ ارب پتی ہو گئے. تو وہاں جب کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے نا تو سرکار کہتی ہے میں پینشن بھی دوں گی اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کا وہ گولڈن پیریڈ مجھے دیا کہ اگر تم اس گولڈن پیریڈ میں پرائیویٹ نوکری کرتے تو تم اپنی نسلوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر سکتے تھے. تم نے قربانی کی کہ تم تھوڑی سی رقم پہ ہمارے پاس آئے, لہذا ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کانسیپٹ ہے, اس کے تحت پینشن دی جاتی ہے.